بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں کہ کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور کس طرح وہ سب کے سب بندر بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو خدا نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ کے دن تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ان کے ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن بڑی بڑی مچھلیاں ان کو نظر آنے لگتیں۔ ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، تم میری بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو شیطان کے کہنے پر اس شخص نے کانٹا لگایا اور ڈوری کو سمندر میں پھینکا تاکہ مچھلی اس میں پھنسے، لیکن شیطان نے کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اس طرح ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن وہ مچھلی کے لیے جال پھینکتا اور اتوار کے دن نکال لیتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتاتا، اور اس طرح سب کے سب ہفتے کو جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکال لیتے۔ اور کچھ نے تو اس سمندر میں چھوٹے چھوٹے تالاب اور ندی نالیاں بھی بنا لی تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں یہاں سے گزریں اور پھنس جائیں اور ان کو اتوار کے دن وہ نکال کر کھا سکیں۔ گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، لیکن تم یہ جال جو پھینکتے ہو اس میں اگر مچھلیاں ہفتے کے دن پھنستی ہیں تو یہ ہفتے کے دن کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ جو ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن چکے تھے۔ ایک وہ جو 70,000 لوگوں میں سے وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے تھے، اور دوسرا وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے لیکن خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرا وہ جو گمراہ ہو گئے تھے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچوں بیچ ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے دیوار کے اس طرف ہو جائیں اور جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں وہ دیوار کے اس طرف رہیں۔ وہ نیک صلاح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا تھا اسے یاد کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور تم پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سخت عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان لوگ جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ پھر جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے دیوار کے اس طرف تھے، اور ایک وہ جو نافرمان بندے تھے دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ پوری رات ناچتے رہے، گاتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی تو نیک صلاح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف انہوں نے چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے وہ لوگ جو نافرمانی کرتے تھے وہ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ نیک لوگ جو دیوار سے بندروں کو دیکھنے لگے، ان نیک لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے بندروں کے کپڑوں سے انہیں پہچانا اور چیخ کر زاروں کی طرح رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ کھا پی سک نہیں رہے تھے، تو یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا، اور جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو میں موجود میری معلومات اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور میرے چینل دی مرسیفل سرونٹ آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔